سورہ البقرہ کی آیات نمبر 48 تا 83 جو کہ قرآن مجید کے پہلے پارہ کا دوسرا ربع ہے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے اس کے حق میں کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ وصول کیا جائے گا، اور نہ وہ لوگ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات بخشی جو تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، جبکہ ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے جانے کے بعد تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیے تاکہ ہو سکے تو تم ہدایت پا جاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس توبہ کرتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نفوس کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے، پس وہ تم پر توبہ قبول کرتے ہوئے مہربان ہوا، یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہاری نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہر باہر دیکھ نہ لیں، پس تمہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہاری موت کی سی حالت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کو سایہ فگن کیا، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے بھی چاہو بافراغت کھاؤ، اور صدر دروازے میں اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ بوجھ ہلکے کیے جائیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے، اور احسان کرنے والوں کو ہم ضرور اور بھی زیادہ دیں گے۔ پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی کسی اور بات میں بدل دیا، پس ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ چٹان پر اپنے عصا سے ضرب لگاؤ، تب اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فسادی بنتے ہوئے بدامنی نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، پس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، از قسم اپنی سبزیوں کے اور اپنی ککڑیوں کے اور اپنی گندم کے اور اپنی دالوں کے اور اپنے پیاز کے۔ اس نے کہا، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس سے جو ادنا ہے اس چیز کو جو بہتر ہے؟ تم کسی شہر میں داخل ہو جاؤ،
یقیناً تمہیں وہ مل جائے گا جو تم نے طلب کیا ہے، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ہاں، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور نصارہ اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تم پر بلند کیا، اسے مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اسے یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو۔ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتے تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے بارے میں تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس سبت کی بے حرمتی کو اس کے پیش منظر کی وجہ سے اور اس کے پس منظر کی وجہ سے سرزنش کا باعث بنا دیا، اور متقیوں کے لیے ایک عظیم نصیحت بنایا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک امتیاز رکھنے والی گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بہت بوڑھی اور نہ بہت کم عمر، اس کے بین درمیانی عمر کی ہے، پس وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ لازماً ایک زرد گائے ہے جس کا رنگ بہت شوخ ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہم پر مزید واضح کرے کہ وہ کیا ہے۔ یقیناً سب گائیاں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، اور ہم یقیناً انشاءاللہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ وہ کہتا ہے کہ وہ ضرور ایک ایسی گائے ہے جسے اس غرض سے جوت نہیں ڈالی گئی کہ وہ زمین میں ہل چلائے، اور نہ وہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، وہ صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تو سچی بات لایا ہے، پس انہوں نے اسے ذبح کر دیا، جبکہ وہ پہلے ایسا کرنے والے نہ تھے۔ اور جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اس بارے میں اختلاف کیا، اور اللہ نے اس بھید کو ظاہر کرنا ہی تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، پس ہم نے کہا کھوج لگانے کی خاطر اس جیسی اور واردات پر اس واقعہ کو چسپاں کرو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو ان کے قاتلوں کا مواخذہ کر کے زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح تھے، یا پھر سختی میں اس سے بھی بڑھ کر، جبکہ پتھروں میں سے بھی یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹ جائیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ پھر ان میں یقیناً ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ لوگ تمہاری بات مان جائیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کلام الہی کو سنتا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھنے کے باوجود
اس میں تحریف کرتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض دوسروں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ انہی باتوں کے ذریعہ وہ تمہارے رب کے حضور تم سے جھگڑا کریں؟ پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے ایسے جاہل بھی ہیں جو اپنی خواہشات کے علاوہ کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے کچھ معمولی قیمت وصول کر لیں۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس کے نتیجہ میں جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو کہہ دے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ پس اللہ ہرگز اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یا پھر تم خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی بدی کمائی، یہاں تک کہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہو، تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں ایک لمبے عرصہ تک رہنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، یہی ہیں جو اہل جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔